اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک کی تلاوت کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور اس وقت جو ہے پورے دنیا میں خاص طور سے انگریزوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے ایک مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جھوٹی باتیں پھیلا رکھی ہے۔ تو ہم کو حقیقت جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا ہے، اور بہت سے خرافات ہو رہے ہیں اس وقت۔ تو ہمارا حق ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ہم ان کے چاہنے والے زیادہ ہیں، تو ان لوگوں نے کیا جھوٹ پھیلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب اس آیت میں آدھا حصہ کل بیان ہوگا، آدھا مریم علیہ السلام کے بارے میں، کل انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ نے تم کو منتخب فرمایا ہے اور برائیوں سے پاک بنایا ہے اور تمام عورتوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے۔ یعنی خوشخبری دے رہے ہیں مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہ آپ کو فضیلت تمام دنیا کی عورتوں میں، اور یہ اس کا نام سورہ آل عمران ہے، اور مریم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے عمران تھا، اس لیے سورہ کا نام بھی آل عمران ہے۔ اس میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی فضیلت ان کے اپنے زمانے کے تمام دنیا بھر کی عورتوں کے اعتبار سے یہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ قیامت تک کی تمام عورتوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت مریم کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی خیر النساء کہا، یعنی سب عورتوں میں بہتر، اور حضرت فاطمہ کو سید النساء اہل الجنہ فاطمۃ، یعنی اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے فرمایا گیا۔ اور بخاری کی حدیث میں ہے کہ مردوں میں بہت لوگ کامل ہوئے، مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل ہوئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ سرید ایک طرح کا کھانا ہوتا ہے جو روٹی کو جو ہے گوشت کے میں ڈال کے پکایا جاتا ہے سالن میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کھانا اس وقت کا بہترین کھانا تھا، تو جیسے سرید کے تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ بہرحال ان خواتین کو اللہ تعالیٰ نے دوسری تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس آیت میں یہود کا جواب بھی ہے جو حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا کرتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی بغیر باپ کی ہوئی، تو یہ جو یہودی اس وقت فتنے کی جڑ بنے ہیں پوری دنیا میں، یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ ولد الزنا، یہ جو ہے صحیح اولاد نہیں ہے، زنا کی اولاد ہے، اور اس طرح سے مریم علیہ السلام پر بھی طرح طرح کے تہمت لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے یہاں پہ، یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، بے شک اللہ نے تم کو منتخب فرمایا اور برائیوں سے پاک بنایا ہے اور تمام عورتوں کے مقابلے منتخب فرمایا ہے۔ اے مریم، اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، جیسا کہ یہودیوں کا الزام تھا۔ اوپر کی آیت میں یہود کا رد تھا، اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا رد ہے۔ یہود کو بتایا گیا کہ مریم علیہ السلام پر تمہارے گندے الزامات بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں، اور بہت عبادت گزار ہیں، اللہ کی برگزیدہ اور نیک خاتون تھیں، اور عیسائیوں کو آگاہ کیا گیا کہ وہ نعوذ باللہ نہ خدا کی ماں تھیں اور نہ خدائی میں شریک، بلکہ وہ اپنے خالق اور مالک کی فرما بردار، اطاعت شعار اور بارگاہ الہی میں رکوع و سجدہ کرنے والی نیک بندی تھی۔ یعنی اس طرح سے الزام لگائے یہودیوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اسے رد کیا۔ اور عیسائی جو ہے کیا کرتے ہیں کہ شرک کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ان کا سب سے بڑا گناہ ہے تا قیامت تک کا، اور یہ شرک کیا ہے؟ شرک العظیم ہے، اور کبھی یہ معاف نہیں ہوگا۔ اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذالک من انبیاء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون
अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़लु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ा यख़्तसिमून। यह वाक़यात गैब की ख़बरों में से है, हम आपके पास उनकी वही भेजते हैं और आप उनको उन लोगों के पास न तो उस वक्त मौजूद थे जब वो अपने कलम डाल रहे थे, उनमें से कौन मरियम की कफ़ालत करे, और आप ना उनके पास मौजूद। यानी ये हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहा है कि आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, आपको ये वाक़या मालूम भी नहीं था, हम आपको बता रहे हैं कि क्या सही वाक़या है। इसलिए जो ईसाइयों का जो अपनी तरह से बहुत सी बाइबिल और इंजील के नाम से लिख के किताबें मार्केट में फैला रखे हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको सही सही बात बता रहे हैं कि वाक़या क्या था। यानी ये वाक़यात आपसे कई सौ साल पहले और वो भी आपके मुल्क में नहीं बल्कि एक दूसरे मुल्क में पेश आए थे। आप जानते हैं कि वाक़या फ़िलिस्तीन के इलाके का है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए थे, और अब दुनिया में उनकी सही तारीख़ भी मौजूद नहीं है और उनके यकीनी इल्म का कोई ज़ाहिरी ज़रिया भी नहीं है। फिर भी आप उन वाक़यात को बिल्कुल सही और तफसील के साथ इस तरह सुना रहे हैं कि किसी मुखालिफ को भी इनकार की मजाल नहीं। यह उसकी खुली हुई दलील है कि बज़रिए वही आपको इल्म दिया गया जो बजाय ख़ुद आपकी नबूवत और सदाकत की एक मजबूत दलील है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बातें बताते थे ईसाइयों को और यहूदियों को कि देखो तुम लोगों ने ऐसा ऐसा किया है ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो भौंचक्के रह जाते थे। सब कुछ जानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सही कह रहे हैं, फिर भी वो ईमान नहीं लाते थे। तो इस तरह से ये बात जो है अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उन लोगों तक पहुँचा दी कि देखो माजरा क्या है। जब मरियम, और एक वाक़या इसमें ये भी हुआ कि जब मरियम इस्लाम के हमल ठहरा तो उन्होंने एक नज़र मान ली थी कि जो भी औलाद पैदा होगी हम उसको अल्लाह के रास्ते में दे देंगे, वो नज़र मानी थी। तो इत्तफाक से जो है बेटी पैदा हो गई। तो उसी का वाक़या है अब अगली आयत में, ऐज़ यल्क़ून अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़लु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ा यख़्तसिमून। आप उन लोगों के पास ना तो उस वक्त मौजूद थे जो अपने कलम डाल रहे थे, उनमें से कि कौन मरियम की कफ़ालत करे, और ना आप उनके पास उस वक्त मौजूद थे जो आपस में इख्तिलाफ़ कर रहे थे। तो ये वाक़या जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नज़र और मिन्नत में कबूल कर ली गई थी, तो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के मुजावरों और ख़ादिमों में इख्तिलाफ़ हुआ कि उनकी सरपरस्ती और कफ़ालत कौन करे। सभी की ख्वाहिश अपने पास रखने की थी। सबसे करीबी रिश्तेदार हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। आप हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे और ख़द्दाम बैतुल मुक़द्दस के सरदार और फिर पैगम्बर भी थे। यानी इतना दर्जा था, पैगम्बर भी थे और बैतुल मुक़द्दस के सबसे बड़े इमाम भी थे, वो ख़द्दाम भी थे, यानी मुतवल्ली थे उसके। लेकिन लोगों ने तस्लीम नहीं किया, तो ये तय पाया कि कुरा डाला जाए, जिसे लैटरी निकालते हैं, कुरा डाला जाए। सब ने अपने अपने कलम जिनसे तौरात लिखते थे बहते हुए पानी में डाल दिए। जिसका कलम पानी के बहाव के ख़िलाफ़ उल्टा बहे वही हकदार होगा। चुनांचा कुरा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला और वही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सरपरस्त मुकर्रर हुए। आप मरियम अलैहिस्सलाम को किसी के कफ़ालत में दे दिया गया, यानी खालू के ज़करिया अलैहिस्सलाम, आप उनकी परवरिश करते रहे। इसमें एक मसला है, मौलाना ने लिखा है गियासुद्दीन साहब ने, कि कुरा का यह हुक्म है कि जिन हुकूक असबाब में शरीयत में मालूम व मुतय्यन है उन्हें हमें कुरा नाजायज़ और कमार वजवा में दाखिल है। मसलन एक चीज़ लोगों के दरमियान मुश्तरक है, इसमें इसलिए कुरा डाला जाता है कि जिसका नाम निकल आए और सब ले लेकर बाकी लोगों को कुछ न कुछ मिले, जैसे आजकल लॉटरी में होता है। यह नाजायज़ और जुगाली है। देखिए कुरा जैसे माने कि हम घर का बंटवारा कर रहे हैं, कौन कमरा किसके हिस्से में आए, अब इसमें थोड़ा इख्तिलाफ, मगर है तय है कि ये मिल्कियत है, उसको हमको बांटना है, तो उसमें कुरा अंदाज़ी निकाल सकते हैं। मगर जो लॉटरी की शक्ल होती है वो नाजायज़ है, इस्लाम में वो जायज़ नहीं है। तो किसी मामले को आपस में सुलझाने के लिए हम कुरा निकाल सकते हैं। वह सब ले और बाकी मसलन एक चीज़
کئی لوگوں کے درمیان مشترک ہے، اس میں قرعہ ڈالا جاتا ہے، جیسے جس کا نام نکالا ہوا سب لے لے کر، اور باقی لوگوں کو کچھ نہ ملے، جیسے آج کل لاٹری میں ہوتا ہے، یہ ناجائز اور جوا بھی ہے۔ اور جس میں سب کے حقوق برابر ہوں وہاں کوئی ایک جہت ایک شخص کے لیے متعین کرنے کے قرعہ ڈالنا جائز ہے۔ مثلا ایک مشترک مکان میں کون سا حصہ کس کو ملے اس کے لیے قرعہ ڈالنا جائز ہے۔ اب لاٹری میں کیا ہوتا ہے، لاٹری میں ایک ہی آدمی کو ملتا ہے، سارے گھاٹے میں ہوتے ہیں، مگر اس میں کیا ہوتا ہے سب کو حصہ ملے گا، تو اس میں فکس ہے کہ سب کو حصہ ملے گا، کوئی نقصان ملے گا۔ بس یہ آپس میں جھگڑا کو سالو کرنے کے لیے کہ کون سا کون حصے دار ہے۔ تو جیسے مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا، دونوں حقیقت ہے، مریم علیہ السلام بھی تھیں، اور بس یہ کہ ان کی پرورش کا معاملہ تھا کہ کون سب خواہش مند تھے، تو جس کی ذمہ آئے، تو اس لیے یہاں پر مسئلہ آتے ہے قرعہ نکالا جا سکتا ہے، مگر جائز چیزوں میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مریم علیہ السلام کے بارے میں آج ذکر تھا، یعنی 42 سے لے کر 44 سورت تک آیت تک آل عمران کی۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک و بدعت اور جو بھی یہ خرافات ہو رہے ہیں کرسمس کے نام پہ، اس سے ہم کو بچنا چاہیے، خاص طور سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ بہت سے مسلمان اس میں شامل ہیں، پورا گھر کا گھر میلہ دیکھنا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ شرک و بدعت ہو وہاں تم پرہیز کرو، اس راستے کو تم بدل دو، وہاں پہ نہ جاؤ، ہو سکتا ہے شیطان تم پر حاوی ہو جائے۔ تو ہم کو بچنا چاہیے، مگر ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ ہم حقدار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم علیہ السلام کے۔ ہم کو معلوم نہیں کہ حضرت مسلم کا واقعہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، کیا حقیقت ہے۔ تو جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن ہی کا علم صحیح ہے، اور انسانوں کے سب قیاس پہ ہے، جو بائبل اور انجیل لکھی گئی ہے سب ان کے قیاس پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کا وعدہ لیا ہے کہ قرآن حفاظت میں رہے گا، اللہ کی کوئی اس میں زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔